ایک حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی شخص سے محبت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جبریل علیہ السلام کو اپنے پاس بلاتے ہیں اور ان کو اپنے پاس بلا کر کہتے ہیں، اے جبریل، میں فلاں شخص سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ آج ہمارا نام کوئی جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا، اور جو لوگ جانتے ہیں نا، ان کے جاننے سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ بٹ ناؤ جسٹ امیجن، تھوڑی دیر کے لیے اس سین کو ذہن میں لے کر آئیں کہ خالق کائنات جو کہ زمین و آسمان کا رب ہے، جبریل علیہ السلام کے سامنے میرا اور آپ کا نام لے کر کہہ رہے ہیں کہ اے جبریل، تم فلاں شخص سے محبت کرو کیونکہ میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، جسٹ امیجن، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑا انعام ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا کر گئے ہیں کہ محبت کیسے حاصل کرنی ہے۔ جب آپ یہ کام کرو گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بندے کے لیے ایسا کہیں گے جبریل علیہ السلام کو بلا کر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر جبریل بھی اس شخص سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ جب جبریل علیہ السلام کو حکم ملتا ہے تو پھر وہ آسمان کے فرشتوں کے پاس جاتے ہیں اور ان فرشتوں کے بیچ میں کھڑے ہو کر یہ منادی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں شخص سے محبت کرتے ہیں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ تو آسمان کے جتنے بھی فرشتے ہیں نا، سب اس انسان سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس انسان کی محبت دنیا والوں کے دلوں میں بھی ڈال دیتے ہیں۔ آج کل لوگ زبردستی دوسروں کی محبت حاصل کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، لیکن نبی کریم نے بہت زبردست رستہ بتا دیا ہمیں کہ اگر تمہیں محبت چاہیے، صرف دنیا کی نہیں بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت، ان کے فرشتوں کی، جبریل علیہ السلام کی، پوری دنیا کی محبت تم چاہتے ہو تو تمہیں یہ کام کرنے ہوں گے۔ مطلب کہ ایک کرائٹیریا رکھ دیا ہے کہ جب تم وہ کام کرو گے جو اللہ اور اس کے رسول نے بتائے ہیں تو آٹومیٹیکلی سارے تم سے محبت کریں گے۔ ہم ان چیزوں کو چھوڑ کر مال کے ذریعے سے لوگوں کی محبت خریدنے کی کوشش کرتے ہیں یا اسٹیٹس کے ذریعے حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارا فوکس اور ہماری پرائیورٹی دنیا ہوتی ہے۔ اب اگر میں تھوڑی سی اگزامپل دوں تو دنیا میں اگر جو انسان بڑا فیمس ہے، جس کی بڑی ریپوٹیشن ہے، اگر وہ دو انسانوں کے سامنے کھڑا ہو کے ہمیں کمپلیمنٹ دے دے یا پھر شو کروائے کہ بھئی ہم اس کے لیے بڑے امپورٹنٹ ہیں، تو انسانوں کے انداز ہی بدل جاتے ہیں کہ بھئی فلاں جو ہے ہائی لیول پہ ہے جو بندہ، اس کے لیے میں بڑا امپورٹنٹ ہوں، اور بڑی ویلیو دی جاتی ہے کہ بھئی ہم امپورٹنٹ ہیں۔ جسٹ امیجن کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو زمین و آسمان کے خالق اور مالک ہیں، وہ اپنے فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ میں بندے سے محبت کرتا ہوں، تو کیا ویلیو ہوگی، کیا اسٹیٹس ہوگا اور کیا ہی اہمیت ہوگی اس انسان کی جس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے بولتے ہیں۔ دوسری بڑی بات یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو دوست بناتے ہیں نا، اس کے لیے کیا کرتے ہیں؟ صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو شخص بھی میرے کسی ولی یعنی کہ دوست سے دشمنی یا عداوت رکھتا ہے تو اس کے خلاف میرا اعلان جنگ ہے۔ جسٹ تھنک اباؤٹ اٹ کہ اللہ کی محبت جب حاصل ہوگی اور ہم اللہ کے دوست بن گئے اور اللہ نے ہم سے دوستی کر لی، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ڈائریکٹ اپنی پروٹیکشن میں لے لیتے ہیں۔ پھر کوئی بھی شخص اگر ہمارے خلاف کھڑا ہوگا، کوئی بھی ہمیں نقصان پہنچانا چاہے گا، تو اللہ تعالیٰ خود اپنے بندے کی پروٹیکشن کی گارنٹی دے دیں، تو پھر اس کو دنیا سے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے بھلا؟ پھر تو مخلوق کا ڈر ہی ختم ہو گیا، پھر تو مشکلات کی فکر ہی ختم ہوگی۔ تو ہمارا بیسک پرپس کیا ہونا چاہیے کہ ہمیں کسی بھی طرح اللہ کی اس دوستی کو، اللہ کی اس فیور کو حاصل کرنا ہے۔ جب یہ دوستی ہو جائے گی نا، تو ہمارے دنیا کے معاملات بھی حل ہو جائیں گے اور آخرت کے بھی۔ مطلب کہ اگر آپ دنیا کو پرائیورٹی بناتے ہو تو آپ کو صرف دنیا ملے گی، نہیں ملے گی بات کی بات ہے، لیکن اگر آپ آخرت کو اپنی پرائیورٹی بناتے ہو نا، آپ کو دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت بھی ملتی ہے، اور یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ آپ خود سوچئے، دنیا میں ہمیں جس انسان سے محبت ہوتی ہے، جو ہمیں عزیز ہوتا ہے، تو ہم خود آگے بڑھ کر اس کی مدد کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور کبھی کبھار ہمارے پاس وسائل نہیں ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم اپنی کیپیسٹی کے اکارڈنگ جو تھوڑا بہت کر سکتے ہیں، ہم ضرور کوشش کرتے ہیں، کیونکہ یہ ہماری محبت کا تقاضا ہے کہ بھئی ہم تمہیں اکیلا نہیں چھوڑ سکتے ہیں اس سچویشن میں۔ تو آپ امیجن کریں کہ جب اللہ ہم سے محبت کریں گے تو وہ کیسے ہمیں سپورٹ کریں گے ہر میٹر میں۔ ان کے پاس تو وسائل کی کمی بھی نہیں ہے، اللہ تو کمزور بھی نہیں ہے، وہ تو ہر عیب سے پاک ہے۔ ہماری تو کمزوریاں ہی کمزوریاں ہیں۔ جب ہم انسان ہو کتنے گناہ گار اور سیلفش ہو کہ ہم جس سے محبت کرتے اس کو نہیں چھوڑتے، تو پھر اللہ جس سے کریں گے تو پھر اس بندے کی تو کیا ہی بات ہے۔ ہم
چاہتے ہوئے بھی کچھ نہیں کر سکتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس تو وہ طاقت موجود ہے کہ اپنے دوستوں کی پروٹیکشن کر سکے، ان کو سیو کر سکیں اور ان کی ہر مشکل کو دور کریں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ہم دنیا میں سپورٹ کر سکتے ہیں لیکن آخرت میں تو نہیں کر سکتے ہیں نا۔ تو یہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ اللہ ہم سے محبت کرے تاکہ ہم کامیاب ہو سکیں ہر جگہ، اور اس کے لیے ہمارا ان طریقوں کو جاننا بھی ضروری ہے جن سے اللہ ہم سے محبت کرے۔ مطلب اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو یہ آپ کی ضرورت ہے کہ اللہ آپ سے محبت کرے۔ اللہ محبت کریں گے تو کامیاب ہوں گے، اس کے علاوہ کامیابی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔